अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इमरान नकवी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 2020 इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ है क्योंकि एक के बाद एक आने वाली कुदरती आफात और मुश्किलात ने इंसानों की बेचैनी और डर के अंदर इजाफा कर दिया है, क्योंकि इंसान इन कुदरती आफात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कोरोना वायरस ने जहां पर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और इसका खौफ किसी भी तरह से अभी कम ही नहीं हुआ था कि हमें इसी साल मज़ीद कुदरती आफात की खबरें सुनने को मिल रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुदरती आफात का जिक्र करेंगे जो इंसानों के वजूद के लिए मुस्तकबिल में कोरोना वायरस से भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। नंबर 1, टिड्डी दल का हमला। लोकफ या जिसे हमारी आम जुबान के अंदर टिड्डी कहा जाता है, जो कि ग्रास ऊपर की एक नस्ल है और एक बहुत बड़े झुंड में ये सफ़र करता है और एक झुंड के अंदर करोड़ों टिड्डियाँ शामिल होती हैं। ये फल, बीज, घास, पत्ते और हर सब्ज़े पर हमला कर कर इन्हें खा जाते हैं। ये अरब और अफ्रीका के खुश्क सहराओं में पाए जाते हैं और ज़मीन में मौजूद अंडों से निकलते ही लश्कर की सूरत में हमला करके सब्ज़े को खाना शुरू कर देते हैं। इनका झुंड कई किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। इनका सबसे बड़ा झुंड कीनिया मुल्क के अंदर देखा गया था, जो कि 40 किलोमीटर तक लंबा था। हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर तकरीबन 150 मिलियन टिड्डियाँ मौजूद होती हैं और ये एक वक्त के अंदर 35,000 इंसानों के जितना खाना खा सकती हैं। यानी कि फसलों के तबाह होने से इंसान के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और कहत जैसी सूरत हाल पैदा होने लगेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टिड्डी दल यानी टिड्डियों का लश्कर इस्लाम में ये हलाल हैं और जिन्हें आज भी अरब के लोग प्रोटीन सोर्स के तौर पर बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि गंदम के 100 ग्राम के अंदर 180 मिलीग्राम जितना प्रोटीन होता है, जबकि एक टिड्डी के अंदर ये 410 मिलीग्राम जितना होता है। और इसके अलावा इसमें कई विटामिन और आयरन भरपूर मिकदार में होते हैं। टिड्डियों के लश्कर की मिसाल को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब इंसानों को कब्रों से निकाल कर ज़िंदा किया जाएगा तो वो लश्करों की सूरत में अल्लाह के हुजूर हाज़िर होंगे। इसीलिए कुरान करीम की सूरह अल-कमर के अंदर बयान होता है कि आंखें नीचे किए हुए कब्रों से लोग निकलेंगे गोया के बिखरी हुई टिड्डियाँ और अपने बुलाने वाले की तरफ दौड़ते आएंगे और काफिर कहेंगे ये दिन तो बड़ा सख्त है। कुरान पाक की इस आयत मुबारका के अंदर टिड्डियों के लश्कर को बयान करने का मकसद हम इंसान इनके लश्कर को देखकर वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं, जबकि इनके लश्कर को हदीस मुबारका में अल्लाह पाक के लश्करों में से एक लश्कर बयान किया गया है जिसे वो गुनाहगारों की तरफ रवाना करता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन और इसकी मिस्री कौम पर आने वाला टिड्डी दल का अज़ाब, जब इनकी फसलों पर इस छोटे से कीड़े ने हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी। और इसका ज़िक्र कुरान करीम की सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 133 और 34 में कुछ इस तरह से बयान है कि और हमने इन पर तूफ़ान और टिड्डियाँ, चूहे और मेंढक और खून जैसी खुली निशानियाँ भेजी, लेकिन वो तकब्बर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार। क्योंकि जब इन पर अज़ाब नाज़िल होता तो कहते कि मूसा खुदा से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें इससे नजात दे, और अगर तुम हमको इस अज़ाब से निकाल दोगे तो हम तुम पर भी ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को फ़िरौन मिस्र से आज़ाद करके तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त भी दे देंगे। इस वाक़े का सबूत आज भी मिस्री दौर के अंदर दीवारों पर बनाए गए आर्ट पर मौजूद है, जो कि 1400 क़ब्ल मसीह के अंदर बनाए गए। यानी टिड्डी दल का हमला अल्लाह ताला की नाराज़गी और अज़ाब की अलामत है, जिसे वो अपनी गुनहगार या फिर गाफिल कौम पर नाज़िल करता है। मौजूदा टिड्डियों का लश्कर बारिशों और तूफ़ान के बाद ईस्ट अफ्रीका से होता हुआ ईरान के रास्ते पाकिस्तान और फिर भारत में दाखिल हुआ, जो कि 1993 के बाद सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी, क्योंकि कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी
اور انسان بھوک سے مرنے لگیں گے، کیونکہ وہ کب تک گوشت، دالیں اور دوسری مصنوعی اشیاء پر گزارا کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ایک مخصوص وقت تک ہی انسان کی خوراک کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں، کیونکہ خوراک کی کمی فصلوں اور کاشتکاری سے ہی ممکن ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مثلاً پیسٹی سائڈ کا استعمال، شور شرابے کے ذریعے ان کو دور بھگانا اور انہیں پکڑ کر چکن فیڈ کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان سب طریقوں کے کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہیں۔ مثال کے طور پر پیسٹی سائڈ کا پودوں پر استعمال انسانی جان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف شور کرنے کے بعد ان ٹڈیوں کو کسی طرح سے بھگا بھی دیا جائے تو وہ کسی اور کی فصل پر جا کر حملہ کر دیں گی۔ یہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے اس کا۔ اس کے علاوہ اگر انہیں پکڑ کر چکن فیڈ کے لیے استعمال کر بھی لیا جائے تو بھی ان کی تعداد اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کو جتنا بھی مار دیں ان کے لشکر مزید کروڑوں کی تعداد میں آتے ہی جا رہے ہیں، جیسے کوئی آندھی کا طوفان ہو۔ آنے والے وقت کے اندر ہم اس کا کوئی علاج ڈھونڈ پاتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 2، زہریلی قاتل بھیڑوں کا حملہ۔ کرونا وائرس کے حملے کے بعد لوگ جہاں پر اپنے سارے کام بھول گئے تھے، وہیں پر جاپان، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں رہنے والی قاتل بھیڑوں نے اچانک سے امریکہ کے علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا، جو کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ بھیڑوں کی ایک خاص قسم ہے جو سائز کے اندر عام بھیڑوں کی مقابلے میں کافی بڑی ہوتی ہے، جنہیں کہتے ہیں ویسپا مینڈرینا۔ یہ پہلی بار نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور جاپان کے جنگلی علاقوں سے نکل کر اس وقت امریکہ پہنچ رہی ہیں، اور امریکہ کے شہر واشنگٹن پر اس کے سب سے زیادہ اثرات ہیں، کیونکہ ان کو قاتل بھیڑیں یا پھر سکاڈا کلر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان کے ہاتھ کے مقابلے میں ان کا سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں، اور یہ بار بار ڈنگ مار کر انسان کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 لوگ ہر سال ان کے ڈنگ مارنے سے مارے جاتے ہیں۔ یہ مسلسل اپنے جتھوں کی صورت میں امریکہ کے اندر پہنچ رہی ہیں اور یہاں پر شہد کی مکھیوں کو مسلسل مار رہی ہیں، اور یہ ان کے چھتوں پر حملہ کر کے نہ صرف انہیں تباہ کر دیتی ہیں بلکہ انہیں اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہیں، اور یہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر پورا شہد کا چھتا ختم کر دیتی ہیں، اور اسی وجہ سے شہد کی مکھیاں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ ماحول کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ان کے بغیر پولن کا عمل ممکن نہیں، اور اگر پولن کا عمل نہ ہو تو کسی بھی پودے پر پھل یا فروٹ نہیں لگیں گے۔ ان کے بارے میں سب سے خطرناک فیکٹ یہ ہے کہ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسرا ان کا ڈنگ، جو کہ متاثرہ حصے کو بالکل سن کر دیتا ہے اور اس حصے سے باقاعدہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے جھنڈ کا حملہ کچھ ہی دنوں کے اندر لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اور اگر یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل گیا تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر شہری علاقوں کے اندر لایا گیا تاکہ انسانوں کی تعداد کو مزید کم کیا جا سکے، خوف و ہراس پھیلایا جائے، جس کا ثبوت سمپسن کارٹون کے اندر ایک ایپیسوڈ میں پہلے سے ہی دکھا دینا ہے۔ لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کوئی سوچی سمجھی سازش؟ یقین سے کچھ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن آپ ناظرین اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3، زمین کا میگنیٹک فیلڈ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیو میگنیٹک فیلڈ تیزی سے کمزور ہو رہا ہے، اور یورپین اسپیس ایجنسی کے سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے ریکارڈ کے مطابق یہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے علاقوں کے اندر، جنہیں ساؤتھ اٹلانٹک انالومی بھی کہتے ہیں، ان کا اثر سب سے زیادہ ہے، اور سن 1840 سے مسلسل کم ہو رہا ہے۔ ناظرین، زمین کی کور یا اس کی تہہ، جو کہ سرفس سے 6371 کلومیٹر گہرائی میں موجود ہے، اور اس کا سائز مارس سیارے کے برابر ہے۔ اس کے اوپر موجود تہہ، جسے مینٹل کہتے ہیں، یہاں پر پگھلے ہوئے میٹل یعنی کہ آئرن، نکل اور سلفر لیکوڈ شیپ کے اندر حرکت کر رہے ہیں، جس سے زمین کے گرد ایک حفاظتی قدرتی تہہ یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، جو کہ زمین کو سورج کی طرف سے آنے والی خطرناک سولر ونڈز، چارج پارٹیکل اور ریڈیشن سے بچاتا ہے، اور یہ سائز میں
تقریباً 57,936 میٹر جتنا بڑا ہے، اور اگر یہ موجود نہ ہو تو یہ ریڈیشن انسانوں کو ہیٹ اور سکن کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے مار دیں۔ پرندے، سمندری اور ہوائی جہاز اپنا راستہ ہوا میں تلاش ہی نہ کر پائیں۔ سولر وینڈز زمین پر الیکٹریکل سرکٹ یا پھر بجلی کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے مطابق اس میگنیٹک فیلڈ کے کمزور ہونے کی وجہ پول شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے، اور ایک مکمل پول شفٹنگ کے اندر 2 سے 3 لاکھ سال تک کا وقت لگتا ہے، اور آخری پول شفٹنگ اس زمین پر تقریباً 8 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اس بار اس کی رفتار جو نارمل رہنی چاہیے تھی وہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اسی لیے یہ میگنیٹک فیلڈ بھی کمزور ہو رہا ہے، اور صرف 1970 سے لے کر 2020 تک اس کے اندر 8% کمی آئی ہے۔ ناظرین، زمین کے 2 نارتھ پول اور 2 ساؤتھ پول ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جغرافک نارتھ اور ساؤتھ پول، جو کہ فکس رہتے ہیں، جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں میگنیٹک نارتھ اور ساؤتھ پول، جو کہ اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سیٹلائٹس کو اور اسپیس کرافٹ کو اپنا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جب کہ یہ بڑھتا ہی جائے تو انسان زمین پر کمپاس کو استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ کمپاس کی ڈائریکشن پہلے سے بدل چکی ہوگی۔ اس وقت یہ نارتھ پول سے 685 میل ناردرن کینیڈا کی طرف شفٹ ہو چکا ہے، جس میں اسے تقریباً 1.5 لاکھ سال تک کا وقت لگا، جو انسانی تاریخ کے اندر کبھی بھی آبزرو نہیں کیا۔ یعنی کہ نارتھ اور ساؤتھ پول آپس کے اندر ایک دوسرے سے بدلنے والے ہیں، جس سے ان کی نیچر پر یا کام کرنے کے طریقے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جن پرندوں کے دماغ کے اندر قدرتی طور پر کمپاس موجود ہوتا ہے، اور ہوائی اور بحری جہازوں کو راستہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئے گی۔ یہ میگنیٹک فیلڈ اسی طرح ہی زمین کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر یہ اسی رفتار سے مسلسل کم ہوتا رہا تو ہم انسان اس زمین پر نہیں بچ پائیں گے، اور اس سے بھی خطرناک بات تو یہ ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔